جو چھوٹے بچے اپنی ابتدائی عمر میں ڈے کیئر میں جانا شروع کر دیتے ہیں ان میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ یہ فن لینڈ میں ایک تحقیق ہوئی ہے جس کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ فن لینڈ میں ایک سٹڈی ہوئی ہے اور اس سٹڈی میں انہوں نے جو چھوٹے بچے جو ڈے کیئر میں جاتے ہیں تقریباً 3700 بچوں کا انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے، ان کی معلومات لی ہیں، اور جو بچے جو اپنی بالکل پیدائش کے بعد سے 2 سال کی عمر تک جو ڈے کیئرز میں جاتے ہیں ان سب کا انہوں نے جو مشاہدہ کیا تو انہوں نے اس میں دیکھا کہ جو بچے اپنی اس عمر میں ڈے کیئر میں جانا شروع کر دیتے ہیں ان میں ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں اگر ان کا موازنہ ان بچوں سے کیا جائے کہ جو ڈے کیئر میں بالکل نہیں جاتے۔ تو یعنی اس سٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بچے اپنی بالکل ابتدائی عمر میں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ پیدائش کے بعد سے 2 سال تک کا جو وقت ہے، اگر وہ ڈے کیئر جانا شروع کر دیتے ہیں، ڈے کیئر میں رہتے ہیں، تو ان میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں سویڈن میں اور اسکینڈینیویا میں عمومی طور پہ بچے 1 سال کی عمر سے ڈے کیئر میں جانا شروع کرتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ اسٹڈی میں انہوں نے بہت سے پیرامیٹرز لیے ہوں گے۔ ایک عمومی طور پہ یہ ہے کہ ظاہر بچے جب ڈے کیئر میں ہوں گے وہاں وہ اچھل کود بھی کرتے ہیں، ٹائم کے مطابق ان کو کھانا ملتا ہے، وہاں پہ ان کی روٹین ہوتی ہے، اس روٹین کے مطابق چلتے ہیں، وہاں ان کو ٹائم کے مطابق وہاں پہ سونے بھی دیا جاتا ہے، کھیلنے کا وقت بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ ان کو خوراک بھی ظاہر ہیلدی دی جاتی ہے۔ شاید یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ اس سٹڈی کی صورت میں سامنے آئے ہیں کہ جو بچے بالکل ابتدائی عمر میں جائیں گے ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ جو بچے بالکل ابتدائی عمر میں ڈے کیئر میں جانا شروع کرتے ہیں ان میں جو ہے وہ اکثر جو ہے ان کو وائرس یا بیکٹیریا کی انفیکشنز رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کو فلو یا اس طرح کی جو علامات اکثر رہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو یہاں پہ سویڈن کی لند یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، آٹو امیون امراض میں ان کی جو ہے وہ مہارت ہے، پروفیسر ہیلینا لارسن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جب بچے وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، جب دوسرے بچے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں تو یہ ایک لامحالہ سی چیز ہے، لیکن اس سے بچوں میں مدافعتی نظام ان کا ایکٹیو ہوتا ہے، امیونٹی پیدا ہوتی ہے، اور وہ زیادہ پھر اپنے آپ کو جو ہے ان کا جسم دفاع کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ آرگومنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، بچے وہاں بیمار رہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو سٹڈی ہوئی ہے اس میں ایک چیز کی جو ہے وہ کمی ہے، ڈیفیشنسی ہے، کہ اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ جو بچے ہیں جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں ڈے کیئر میں جانے کی وجہ سے کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا ان کے ماں باپ کو ڈائبٹیز تھی یا نہیں، تو فیملی ہسٹری اس میں نہیں لی گئی۔ تو اگر فیملی ہسٹری بھی لی جاتی جن کے ماں باپ کو ڈائبٹیز ہے اور وہ بچے آئے ہیں تو کیا ان پہ اس کیا اثرات ہے۔ بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک سٹڈی تھی یہاں فن لینڈ کی، تو میں نے کہا کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ بھی اس نئی تحقیق سے، ایک اس نئی جو سٹڈی ہے، مطالعہ ہے، اس سے جو ہے وہ آگاہ ہوں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیں۔